بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج انشاءاللہ مردوں کے اعتکاف کے مختلف مسائل بیان ہوں گے۔ اعتکاف مردوں کے لیے سنت حلل کفایہ عمل ہے۔ سنت حلل کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف پر بیٹھنا، اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے، یہ سنت ہے۔ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بیٹھ گیا تو یہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی، اور اگر خدا نخواستہ پورے محلے میں سے کوئی آدمی بھی اعتکاف کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے تو پھر سارے کا سارا محلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سنت کا تارک اور مجرم تصور ہوگا۔ یہ مطلب ہے سنت حلل کفایہ کا۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف سنت حلل کفایہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کا وقت 20 رمضان المبارک یعنی 20واں روزہ افطاری سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ 20واں روزہ انسان مسجد میں جا کر افطار کرے، اور کوشش کرے کہ افطاری سے تھوڑی دیر کم از کم 4-5 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو یہ وقت ہے مسنون اعتکاف کا شروع ہونے کا، اور اس کا آخری وقت 30 روزے پورے کرنا، یا 29ویں روزے پر اگر شوال المکرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو 9 دن کا اعتکاف ہوگا، اور اگر 30 روزے پورے ہوتے ہیں تو پھر 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ معتکف کے اندر کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہے یا اعتکاف کی نیت کر رہا ہے، اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرے نمبر پر عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی عقل والا ہو، مجنون دیوانہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر مرد کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی مرد کی ایسی کیفیت نہ ہو کہ اس پر غسل واجب ہو، کیونکہ ایسی کیفیت کے اندر مسجد میں بھی داخل ہونا یہ منع ہے۔ تو جنابت کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہو گیا اور بعد میں اس نے غسل کیا تو اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے اور یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کی ایسی مجبوری آ گئی یا کوئی ایسی حالت پیش آ گئی، مثال کے طور پر عصر کے بعد ایک انسان سو گیا اور وہ مغرب سے 10-12 منٹ پہلے اٹھتا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب ایسا آدمی 10-12 منٹ میں غسل کر کے مسجد نہیں پہنچ سکتا، تو وہ مسجد میں چلا جاتا ہے اپنا اعتکاف شروع ہونے کے وقت سے پہلے، اور پھر مسجد میں افطاری کر کے پھر غسل کرتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسے آدمی کا مسنون اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ 6 نمبر پر عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ عورت کا حیض سے اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ واجب اعتکاف کے لیے اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کر رہا تھا، کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا اس نے خود توڑ دیا بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو اس بندے کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔
یہ 7 شرائط ہیں اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ بچہ بھی اگر اتنا سمجھدار ہے کہ پاکی ناپاکی اور مسائل سمجھ سکتا ہے تو ایسا بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اعتکاف کو توڑنے والی چیز بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نکلنا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی انسان بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر حاجت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حاجت طبعی اور ایک حاجت شرعی۔ حاجت طبعی جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، وضو کے لیے جاتا ہے، جو انسان کے ساتھ طبعی عوامر لگے ہوئے ہیں تو وہ حاجت طبعی کہلاتی ہے۔ اب طبعی حاجت کے لیے اگر انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو مسجد کے قریب ترین واش روم بنا ہوا ہے وہاں سے اپنی حاجت پوری کر لے، اور اگر قریب کوئی واش روم نہیں ہے تو پھر وہ دور بھی جا سکتا ہے، لیکن دور جانے میں اس بات کا خیال رکھے کہ راستے میں کسی کے ساتھ بات نہ کرے، اور اگر بات کرنی ضروری ہو تو کھڑے ہو کر نہ کرے۔ راستے میں اگر کسی کو کوئی جواب دینا بھی ہے تو چلتے چلتے اس کو اتنا جواب دے دے کہ بھائی میرا اعتکاف ہے، میں اعتکاف میں ہوں، تو اتنی بات سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کر مسجد سے نکلا قضاء حاجت کے لیے، مسجد کے متصل یا قریب میں کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا، اس کو تھوڑا دور جانا پڑا، راستے میں اس کو کوئی دوست مل گیا تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، الیک سلیک کی، بے شک فالتو بات کوئی نہیں کی، لیکن کھڑا ہو کر تسلی سے اطمینان کے ساتھ حال حوال پوچھنے لگ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا دوست اس کو مل جاتا ہے راستے میں تو وہ اس سے بات کرتا بھی ہے، وہ آگے سے چلتے چلتے یہ کہہ دے کہ بھائی میں اعتکاف پہ ہوں، آپ سے بات نہیں کر سکتا، آگے نکل جائے، تو اتنی بات کرنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر واپس آ جائے۔ اب اگر کوئی بندہ بیت الخلا جاتا ہے، مسجد کے متصل بیت الخلا ہے لیکن وہ خالی نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور ہے، تو اس کو انتظار کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو یہ انتظار اس کی گنجائش ہے۔ یہ تو تھی طبعی حاجت، حاجت طبعی۔ اب شرعی حاجات کون سی ہیں؟ شرعی حاجات جو ہے، ایک بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا جہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ بندہ جمعے کے لیے ساتھ دوسری مسجد میں جانا چاہتا ہے نماز کے لیے تو یہ اس کی شرعی حاجت ہے، تو اس کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے۔ دوسری چیز اذان ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے یا مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دینی ہے تو پھر ایسے بندے کا اذان دینے کے لیے یہ کام کرنا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ فرض غسل کے علاوہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں علماء نے ایسی معمولی گنجائش رکھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بہت زیادہ سخت گرمی ہے اور کوئی آدمی غسل کے لیے جاتا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ جائے۔ اگر اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر اے سی کا، کولر کا بندوبست کیا جائے، اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو وہ بندہ کوئی کپڑا لے کر اس کو گیلا کر کے اپنے اوپر ڈال کر اس سے ٹھنڈک لے سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی کوئی بڑا برتن، ٹب وغیرہ رکھ کر انسان اس میں نہا لے اور پھر وہ پانی کسی کو کہہ کر باہر گرا دے، وہ پانی باہر بہا دے۔ تو یہ چند صورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن باہر جا کر غسل کرنا صرف ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں یہ تھوڑی سی گنجائش علماء نے رکھی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی صورت ممکن نہیں ہے یا وہ بندہ غسل خانے میں جا کر صرف اتنی دیر لگاتا ہے جتنی دیر میں استنجا کیا جاتا ہے،
ایک دو لوٹے بہا کر یا تھوڑا سا پانی بہا کر واپس آ جاتا ہے تو اس کی علماء نے گنجائش تھوڑی سی دی ہے کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ باقی یہ ہے کہ غسل خانے میں جا کر پانی کھول کے اس کے نیچے بیٹھ جائے کہ اب میں صحیح ٹھنڈا ہو کر پھر ہی جاؤں گا تو پھر اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز جو ہے وہ جماع ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جنسی خواہش کرنے کا طریقہ جس سے جنسی خواہش پوری کی جائے حرام طریقہ ہی ہو تب بھی اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمزور آدمی ہے اور وہ دوائی جماع یعنی جس کو انگلش میں فور پلے کہتے ہیں، ایسے کرتے ہوئے اگر اس کا انزال ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز مجنون اور بے ہوش ہو جانا۔ اگر کوئی بندہ 2 دن سے زیادہ بے ہوش رہا یا اس کی عقل میں فطور 2 دن سے زیادہ رہا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران جائز اعمال کون سے ہیں؟ کھانا پینا، سونا، ضرورت کے کپڑے پہننا، ضرورت کی بات کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطے کہ بال مسجد میں نہ گرے۔ معتکف کا اپنی اعتکاف کی جگہ کے آس پاس چادر لگانا اور مرد حضرات جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کا اپنی جگہ تبدیل کرنا، یہ سارے جائز امور ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں لائی بھی نہ گئی ہو اور انسان کی ضرورت ہو۔ ویسے بیٹھ کر موبائل پر کاروبار کرنا اعتکاف کی حالت میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت ہے، حاجت ہے تو اس وقت مسجد میں وہ چیز نہ لائی جائے اور پھر مسجد میں بیٹھ کر اگر اس کے بارے میں بات کی جائے ضرورت کے وقت تو یہ جائز ہے۔ مسجد میں اپنے پاس صابن رکھنا، کھانے پینے کے برتن رکھنا یا اور ایسی ضروریات کی چیزیں رکھنا یا دینی کتب اپنے پاس پڑھنے کے لیے رکھنا، یہ سارے کام جائز ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے معائنے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر صاحب اس مریض کا معائنہ اور چیک اپ کر سکتے ہیں اگر وہ اس کی فیس نہ لے تو۔ ویسے فی سبیل اللہ اس کا معائنہ کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں نکاح کرنا یہ بھی جائز ہے، نکاح پڑھانا بھی جائز ہے، دونوں کام جائز ہیں۔ اعتکاف کے دوران ممنوع اور مکروہ چیزیں کون سی ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھ کر بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جا کر مسجد میں اتنا سامان بکھیر دینا کہ مسجد میں اس کا سامان ہی بکھرا ہوا نظر آئے یا نمازیوں کو اس سے تکلیف ہو، ضرورت سے زیادہ ہو۔ مسجد کی جو چیزیں ہیں جیسے لائٹ ہے، بجلی ہے یا پانی ہے یا گیس ہے تو ان کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ پینا، حقہ پینا یہ بھی ممنوع ہے، اس سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر فحش باتیں کرنا، بیکار باتیں کرنا، فضول کی محفل لگانا، معتکفین کے لیے بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اس سے اعتکاف تو ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران اخبارات پڑھنا یا کوئی اور ایسے رسالے کہانیاں وغیرہ کے لے آنا وہ پڑھنا تو یہ بھی مکروہ اور ممنوع چیزیں ہیں۔ دینی کتب، دینی رسائل اور دینی احکام ایسا مطالعہ جائز ہے جس سے اس کو دین میں فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی مطالعہ جو ہے اور خاص طور پر یہ جو ناول وغیرہ ہیں یہ تو بالکل ممنوع اور مکروہ ہیں۔
اجرت دے کر حجامت بنانا اور بنوانا دونوں ناجائز ہیں۔ بغیر اجرت کے اگر کسی انسان کو حجامت بنوانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ معتکف اس طرح کرے کہ خود مسجد میں رہے اور حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے، تو یہ مجبوری کے وقت میں اس طرح کر کے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ مختصر طور پر وہ تمام کام جو قرب الہی کا ذریعہ ہوں وہ معتکف کرے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ کچھ کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، نوافل ہیں، تہجد کے، اشراق کے، اوابین کے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر پڑھنا جانتا ہو تو اسلامی لٹریچر جس سے اس کو دینی معاملات میں مدد ملتی ہو، یہ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کی مبارک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔